اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ ناظرین محترم، 16 مارچ 2022 ہے اور بدھ کا روز ہے۔ بدھ کے روز کے خبرنامے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی سب سے پہلی خبر کا تعلق اسپین سے ہے کہ اسپین کے صوبہ کاتالونیا کے میڈیکل سائنسدانوں نے کرونا وائرس کی ویکسین کی تیاری میں انقلاب برپا کر دیا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ کاتالان کووڈ-19 ویکسین ہیپرا پہلے سے منظور شدہ ویکسینز کے مقابلے میں زیادہ اینٹی باڈیز بناتی ہے۔ یہ 10 مختلف ہسپتالوں میں 700 افراد پر مشتمل کلینکل ٹرائل کے پہلے مرحلے کے ابتدائی نتائج ہیں۔ تاہم ویکسین صرف بوسٹر شاٹ کے طور پر استعمال ہوگی۔ کلینکل ٹرائل کے پہلے مرحلے کے ابتدائی نتائج میں ہیپرا کی خوراک نے ویکسین کی تیسری خوراک بوسٹر لینے والے افراد کے 14 دن بعد اینٹی باڈیز کی تعداد کو 147 تک بڑھا دیا۔ اسپین کی وزارت صحت نے جمعہ سے لے کر منگل تک کرونا وائرس کے 36,066 نئے کیسز کا انکشاف کیا ہے، جس کے بعد وبائی مرض کے آغاز سے اب تک کووڈ-19 سے متاثرہ افراد کی کل تعداد 1,12,66,040 تک جا پہنچی ہے۔ اسپین میں جہاں تک کووڈ-19 کی وجہ سے ہونے والی اموات کا تعلق ہے تو جمعہ سے اب تک 281 مزید اموات رپورٹ ہوئی ہیں، جن میں 251 گزشتہ ہفتے ریکارڈ کی گئی تھی۔ اموات کے تازہ ترین اعداد و شمار سے اسپین میں کرونا وائرس سے مرنے والوں کی مجموعی تعداد 1,01,416 تک جا پہنچی ہے۔ کاتالونیا کی صوبائی حکومت نے بتایا ہے کہ 151 یوکرانی پناہ گزین بچے بغیر کسی قانونی سرپرست کے یوکرائن سے کاتالونیا پہنچے ہیں۔ کاتالان حکومت نے بغیر سرپرست آنے والے 18 سال سے کم عمر کے نابالغ بچوں کی آمد پر مسائل سے نپٹنے کے لیے ہنگامی اقدامات کی منظوری دے دی ہے۔ یاد رہے کہ 24 فروری کو یوکرائن پر روسی حملے کے بعد جنگ سے فرار ہونے والے کل 5,900 یوکرائنی پناہ گزین کاتالونیا پہنچ چکے ہیں، اور ان میں سے 300 کے قریب بچوں کو کاتالان اسکولوں میں داخلہ بھی دیا گیا ہے۔ کاتالونیا میں ایجوکیشنل سٹاف کی ہڑتال کے دوسرے روز کا آغاز بعض اسکولوں کے گیٹس پر مظاہرین اور پولیس میں کشیدگی اور دھکم پیل کے ساتھ ہوا۔ ایجوکیشنل کنسورسی کے صدر کومبرے نے یونیورسٹی کونسل جیما جیس کے ساتھ ایک نمائش کا افتتاح کرنا تھا، مگر مظاہرین نے انہیں نمائش ہال میں داخل نہ ہونے دیا۔ ہڑتال کے دوسرے روز بھی مظاہرین نے بارسلونا شہر میں مارچ کیا، جس میں ہزاروں اساتذہ اور سول سوسائٹی کے افراد نے شرکت کی۔ شمالی افریقہ کے صحرا سے اٹھنے والی گرد آلود ہوائیں شدت کے ساتھ اسپین بھر میں حملہ آور ہیں۔ مورسیا، المیریا اور میڈرڈ میں گر سے آسمان نارنجی رنگ کا ہو چکا ہے، اور سڑکیں، چھتوں اور گاڑیوں کو دھول کی پتلی تہ نے ڈھانپ لیا ہے۔ ہوا کو PM10 کے ذرات نے خراب کر دیا ہے۔ بارسلونا کے محلے سان گرباسی اور پوبلینو سب سے زیادہ متاثر ہیں۔ کاتالان علاقے پیرینیاس میں برف سے ڈھکا اسکائی ریزارٹ کی برف کی رنگت دھول کی وجہ سے بدل کر نارنجی رنگ کی ہو چکی ہے، اور علاقہ کسی صحرا کا منظر پیش کر رہا ہے۔ عوام کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ ماسک کے ذریعے اپنی حفاظت کو یقینی بنائیں۔ بارسلونا کے متصل ڈسٹرکٹ لا ہسپتالت دے یوبریگت میں پولیس نے 5 حملہ آوروں میں سے 3 افراد کو گرفتار کر لیا ہے، جنہوں نے ایک ہم جنس پرست لڑکی کو تشدد کا نشانہ بنایا تھا۔ پولیس ذرائع کے مطابق گرفتار ہونے والوں میں 2 خواتین اور 1 مرد شامل ہے، اور ان کو فوبک اٹیک کے جرم میں گرفتار کیا گیا ہے۔ ملزمان نے ہم جنس پرست خاتون کو عین سڑک پر تشدد کا نشانہ بنایا تھا۔ دیگر 2 ملزمان کی تلاش جاری ہے۔ کاتالونیا کے شہر تاراگونا کے قریبی قصبے کیمریل سے تعلق رکھنے والے ایک 71 سالہ شکاری اپنی ہی بندوق سے شکار ہو کر دنیا سے چل بسا۔ شکاری کی اپنی غلطی سے بندوق چل جانے سے گولی اس کے سینے میں اتر گئی۔ شکاری گولی لگنے کے بعد ہی موقع پر ہلاک ہو گیا۔ پولیس موسد اسکواڈرا نے تحقیقات شروع کر دی ہے، کیونکہ ہلاک ہونے والا شکاری انتہائی تجربہ کار تھا اور اس سے اس قسم کی غلطی کا امکان نہیں تھا۔ کاتالونیا کے شہر سبا دل میں سے کتورسے تریسے کے 25 کلومیٹر پر واقع ایک گودام میں آگ لگنے سے خاتون کی موت ہو گئی، جبکہ 3 افراد بھی زخمی ہوئے، جن میں 2 دھوئیں کے زہریلے اثر کی وجہ سے ادموئے ہوئے تھے۔ جب فائر بریگیڈ کا عملہ آگ لگنے والی جگہ پر پہنچا تو وہاں ایک خاتون کی مردہ لاش ملی، جس کی عمر 50 سال تھی۔ پولیس نے دونوں زخمیوں کو اسپتال میں داخل کرا دیا ہے اور آتش زدگی کی وجوہات کے بارے میں تحقیقات شروع کر دی ہے۔ کاتالان شہر ریوس میں پبلک پلیس پر اپنی بہن اور ایک دوست کو مارنے کی کوشش کرنے والے شخص کو پولیس موسس اسکواڈرا نے گرفتار کر لیا ہے۔ ابھی تک حملے کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی۔ واقعے کی اطلاع ملنے کے بعد گواردیا اربانا کی ٹیم جائے وقوع پر پہنچی تو اسے وہاں 3 افراد زخمی حالت میں ملے۔ حملہ آور فرار ہو گیا ہے، جسے پولیس نے بعد ازاں گرفتار کر لیا ہے۔ روس نے یوکرائن کے دارالحکومت کیف پر اپنی بمباری تیز کرتے ہوئے اپارٹمنٹس اور ایک سب وے اسٹیشن کو تباہ کر دیا، جبکہ 2000 کاروں میں سوار شہری ماریوپول سے ایک انسانی راہداری کے ذریعے شہر چھوڑ کر فرار
فرار ہو گئے ہیں۔ اس انخلا کے بعد خیال کیا جاتا ہے کہ یہ شدید محاصرہ شدہ بندرگاہ سے اب تک کا سب سے بڑا انخلا ہے۔ یوکرائن کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کا کہنا ہے کہ شہر میں 4 کثیر المنظر عمارتوں پر حملے کیے گئے ہیں اور درجنوں افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ گولہ باری سے 15 منزلہ اپارٹمنٹ کی عمارت بھی زبردست آگ سے بھڑک اٹھی، جس کے ساتھ ہی ریسکیو کی کوششوں کو تیز کیا گیا۔ روسی حکومت کے زیر کنٹرول ایک نیوز چینل پر براہ راست خبریں نشر ہوتے ہی ایک خاتون صحافی جنگ مخالف بینر لے کر اسکرین کے سامنے آ گئی، جس کی ویڈیو دیکھتے ہی دیکھتے دنیا بھر میں وائرل ہو گئی۔ روسی ٹی وی چینل 1 پر شام کی خبریں پڑھنے کے دوران چینل کی خاتون ایڈیٹر مرینا جنگ مخالف بینر لے کر آ گئی اور ساتھ ہی روسی زبان میں جنگ مخالف نعرے بھی لگائے۔ پاکستان کی جانب سے یوکرائن کے لیے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امدادی سامان روانہ کر دیا گیا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے امدادی سامان یوکرائنی سفیر کے حوالے کیا، جس میں ادویات، الیکٹرو میڈیکل آلات، بستر اور کھانے پینے کی اشیاء شامل ہیں۔ پاکستان کی طرف سے دیا گیا امدادی سامان 2 خصوصی پروازوں کے ذریعے پولینڈ پہنچایا جائے گا۔ روس کی وزارت خارجہ نے 13 امریکی شہریوں پر انفرادی پابندیوں کا اعلان کیا ہے، جس میں صدر جو بائیڈن، ان کے بیٹے ہنٹر بائیڈن، وزیر خارجہ اینٹونی بلکن، وزیر دفاع لائیڈ آسٹن، وائٹ ہاؤس کی ترجمان جین ساکی، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل مارک ملی اور سابق وزیر خارجہ ہلری کلنٹن شامل ہیں۔ فہرست میں دیے گئے امریکی شہری 15 مارچ کے بعد روس کا سفر نہیں کر سکیں گے۔ جب بات ہو 100% حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام، عادل تندوری ریسٹورنٹ۔ بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز۔ گرل تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ۔ قاری عبدالرحمان کی فخریہ پیشکش غریب و امیر کے لیے۔ بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ کا یہ استے نمبر 9 نزد دراسانہ ہاسپٹل، بارسلونا۔ اقوام متحدہ کی درجن بھر سے زائد ایجنسی اور بین الاقوامی امدادی گروپوں کا کہنا ہے کہ جنگ زدہ یمن میں 2022 کے دوسرے نصف 1,61,000 افراد کو قحط سالی کا سامنا ہے۔ یہ اندازہ موجودہ اعداد و شمار سے 5 گنا زیادہ ہے۔ اپنی رپورٹ میں انٹیگریٹڈ فوڈ سیکورٹی فیز کلاسیفیکیشن نامی تنظیم نے کہا ہے کہ یمن تباہی کے دہانے پر ہے اور وقت بڑی تیزی سے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ تنظیم نے فوری طور پر فنڈز کی اپیل کی ہے تاکہ اس تباہ حالی کو روکا جا سکے اور یمن میں لاکھوں لوگوں کی جانیں بچائی جا سکے۔ ایک یوکرائنی شہری نے اپنی لگژری گاڑی پر اینٹی ایئر کرافٹ گن نصب کروا لی ہے۔ یوکرائن ویپن ٹریکر کے اکاؤنٹ پر شیئر ہونے والی اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ گاڑی کے عقب میں یہ گن نصب ہے، جبکہ اس کے ساتھ یوکرائن کا پرچم بھی لہرا رہا ہے۔ روبوٹس اب ہر شعبہ زندگی میں جگہ بناتے جا رہے ہیں، یا کم از کم ایسا محسوس ضرور ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کمپنی کاواساکی نے اپنی 4 ٹانگوں والا روبوٹ بکرا بیکس کو تیار کیا ہے، جس پر سفر بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس روبوٹ کو ٹوکیو میں انٹرنیشنل روبوٹ نمائش کے دوران متعارف کروایا گیا ہے۔ یہ روبوٹ کسی پہاڑی بکرے جیسا ہے جو یورو، ایشیا اور افریقہ کے مختلف حصوں میں پایا جاتا ہے۔ یہ روبوٹ لگ بھگ 100 کلو گرام وزن اٹھا کر چل سکتا ہے، جبکہ تعمیراتی سامان اور دیگر کو بھی ایک سے دوسری جگہ پہنچا سکتا ہے۔ دکانوں اور سپر مارکیٹس میں سیکورٹی کیمروں اور کیش رجسٹرار کی خرید و فروخت اور انسٹالیشن کے لیے ہم سے رابطہ کریں۔ عمدہ سروس اور معیار ہماری پہچان۔ ہمارا رابطہ نمبر 6438465515۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے آسٹریلیا کے خلاف کراچی ٹیسٹ میچ کی دوسری اننگز میں اپنے کیریئر کی 6ٹھی سنچری مکمل کی۔ یہ سنچری انہوں نے 2 سال بعد سکور کی ہے۔ آخری مرتبہ بابر اعظم نے بنگلہ دیش کے خلاف فروری 2020 میں پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں سنچری سکور کی تھی۔ بابر اعظم 196 رن بنا کر آؤٹ ہوئے، جو ٹیسٹ کرکٹ کی تاریخ میں 4تھی اننگز میں دنیا کے کسی بھی کپتان کی سب سے بڑی اننگز ہے۔ کپتان بابر اعظم 4تھی اننگز میں پاکستان کی جانب سے ایک اننگز میں سب سے زیادہ 425 گیندیں کھیلنے والے بلے باز بھی بن گئے ہیں۔ بابر اعظم 4تھی اننگز میں 500 منٹ بیٹنگ کرنے والے پہلے بیٹسمین بھی بن گئے ہیں۔ ماضی میں 488 منٹ کی طویل بیٹنگ سابق کپتان شعیب ملک نے کی تھی۔ ناظرین محترم، یہ تھا آج کا خبر نامہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ پسند آئے گا۔ آپ سے گزارش یہی ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، اس کے پروگرام کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں آ کر کمنٹ کرنا مت بھولیے، کیونکہ ہم آپ کو ہر طرح سے باخبر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے، اور روز محشر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور زیارت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ کل دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔